السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد جوید، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو اس وقت ناظرین ہم موجود ہیں سید مبارک علی شاہ کے مزار پر، جو کہ ضلع سرگودا کی تحصیل شاہ پور کے ایک پنڈ اچھر میں واقع ہے۔ تو اس کی ہسٹری جو ہے بڑی عجیب و غریب ہے۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں، چل کے آپ کو ان کی ہسٹری سے آگاہ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا وزٹ بھی کرواتے ہیں۔ حضرت مبارک علی شاہ مغلیہ عہد کے ایک روحانی اور مذہبی شخصیت بھی ہیں۔ حضرت مبارک علی شاہ 28 مئی 1750 کو وفات پائی۔ ایک روایت کے مطابق خوشاب کے مشہور اولیاء کرام بادشاہوں کے عزیز بھی ہیں۔ تو ناظرین ان کے یہاں آباد ہونے کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوا کہ یہ مغلیہ دور میں انہوں نے یہاں آ کر تقریباً 5 سے 6 کنال رقبہ جو ہے نا یہاں سے خریدا اور خرید کے اس جگہ پہ آ کے آباد ہوئے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سید مبارک علی شاہ اپنے مقامی لوگوں کے ساتھ اپنے جانور دریائے جہلم پر چرانے کے لیے لے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت پیر سید مبارک علی شاہ اپنے جانور لے کر دریائے جہلم کے کنارے پہنچے تو اس وقت جلال میں آ گئے۔ تو انہوں نے دریا کو درمیان میں سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک سائڈ پہ پانی کر دیا، دوسرا ایک سائڈ پہ کر دیا۔ تو اس وقت ان کی ولیت ظاہر ہوئی تو مقامی لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو اپنے ہی 4 سے 5 کنال جو رقبہ تھا اسی پہ دفن کر دیا گیا، جو کہ یہاں آج لوگ آتے ہیں اور اپنی یہاں منتیں وغیرہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک دیا جلانے کے لیے ٹول باکس رکھا گیا ہے جس کے اندر دیے ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں اپنی منت پوری کرنے کے لیے وہ یہاں پہ اپنے ساتھ سروں کا تیل بھی لے آتے ہیں اور یہاں پہ دیوا جلاتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو وہ اس ولی کے ڈیرے حضرت مبارک علی شاہ پر تشریف لے آتے ہیں اور یہاں پہ ایک رات جو ہے نا اپنی گزارتے ہیں۔ ایک رات گزارنے کے بعد پیر حضرت سید مبارک علی شاہ ان کو خواب کے ذریعے یا کسی وسیلے سے نظارہ کرواتے ہیں کہ اب آپ تندرست ہو چکے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ روایت ہے ناظرین۔ تو آگے چلتے ہیں، چل کے آپ کو ایک 350 سال پرانا کنواں دکھاتے ہیں جو کہ مغلیہ دور میں بنایا گیا۔ وہ بھی کنواں اسی دربار کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنویں کے اوپر جو ہے نا ڈھانپ کے رکھا گیا ہے تاکہ جو ہے نا کوئی چیز اس کے اندر نہ گر جائے۔ اسی کنویں سے جو بھی ناظرین آتے ہیں یہاں دم کروانے کے لیے یا سانپ کے لیے تو اسی کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور پیتے بھی ہیں اور اس کے بعد اس کے وضو کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیچھے ناظرین آپ دیکھ سکیں تو یہ ایک برگر کا درخت ہے، بوئڑ کا جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے۔ تو اس کے نیچے جو ہے نا کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم کافی جو ہے نا ادھر ادھر گھومنے کے باوجود یہاں پہنچے ہیں سید مبارک علی شاہ ایک ولی کے ڈیرے پر۔ تو ابھی جو ہے نا ہمیں یہاں سے آرام ہے، ہم اسی کنویں سے جو ہے نا پانی پیتے ہیں اور اسی سے ہمیں شفا ملی ہے۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں، آگے چل کے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے زبانی جو ہے نا آپ کو سنوائیں گے کہ کیا یہاں پہ لوگ ٹھیک ہوتے بھی ہیں جو جن کو سانپ نے کاٹ لیا ہے یا نہیں ہوتے۔ تو ان لوگوں سے ضرور آپ کو ملوائیں گے۔ یہ دیکھیں ناظرین کہ بھائی جو ہے نا کنویں سے پانی نکال رہے ہیں۔ اس جو ہے نا کنویں کے اندر ایک چھوٹا سا انہوں نے کین باندھا ہوا ہے جو اس کو نیچے جو ہے نا ڈالتے ہیں اس کنویں کے اندر اور یہاں سے جو ہے نا پانی نکالتے ہیں۔ تو یہ جو کنویں ہوتے ہیں یہ قدیمی زمانے کے کنویں ہیں اور بہت ہی پرانے وقتوں کے کنویں ہیں جب جو ہے نا یہاں پہ کوئی ٹویل وغیرہ یا اس قسم کی سائنس ترقی نہیں کی تھی۔ تو اس وقت انہی کنووں سے لوگ جو ہے نا مسلسل یہاں کے جو پنڈ کے لوگ ہوتے تھے یا شہر کے جو بھی والد والے گاؤں ہوتے تھے تو لوگ یہاں سے اپنا جو ہے نا پانی بھرنے کے لیے آتے اور اسی کنووں سے اپنا پانی لے جاتے۔ اسی کنویں کے ساتھ بالکل ہی ایک برگر کا درخت ہے جو کہ کئی ہزار سال پرانا درخت ہے۔ یہ درخت بھی کافی ہمیں تو پرانا لگ رہا ہے کیونکہ یہ اوپر سے ایک بہت بڑا اور سایہ دار درخت ہے۔ اسی درخت کے نیچے جو ہے نا
لوگ موجود ہیں، کیونکہ کمروں کی سہولت ادھر ادھر ہمیں تو دیکھنے کو نظر نہیں آئی. تو چلتے ہیں ناظرین تھوڑا سا آگے چل کے جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے اس ولی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے. کی نام آیا بھائی اپنے نام کی؟ محسن علی. محسن علی. جی کدو تو سب لڑے؟ تقریباً مہینے تو ہو گئے 40 دن ہو گئے. اچھا یہ ٹھیکے شیکے بھی ہونے لوائے کوئی نہیں؟ نہیں ٹھیک ہے ڈائریکٹ سے دربار سے آئے ہو؟ ڈائریکٹ نہیں ہے جو پہلے دم کراندے رہے ہیں اس دربار سے آئے سر. کہڑی جگہ دے ہو؟ جھاگڑیاں. اچھا جاب نہیں اتوں دم کراندے رہے ہو؟ جی. کوئی بچت نہیں ہوئی؟ اتوں تقریباً 14 دن تک بچت ہوئی. اس کے بعد پھر مسئلہ بن گیا؟ جی پھر مسئلہ اتنے آئے تو انہوں نے اللہ کا شکر کرتے. اچھا ایک لا کے دکھا سکتے ہو؟ جی انہوں نے اس ٹائم پٹی سی بنی ہوئی ہے. چلو ٹھیک ہے رہن دیو. بزرگوں تھوڑے بیٹے نہیں اس نے سب لڑا لیکن الحمدللہ بزرگوں کی بڑی کمال ہے جناب. بزرگوں کا سکتے. اچھا ہو گیا ہفتہ ہوگا نا انہوں نے سب لڑے جی. یہ پھر سب لڑ بنے کتنے دن اتنے رہنا پوندا ہے؟ یہ بزرگوں کی کھیڈ ہے بھام ایک رات دیہڑے چار چھوڑ نہیں تھا ہفتہ ڈیڑھ ہوتا یا 15 نہیں اس نو خواب دے ذریعے کوئی نظارہ کروا دیں بالکل کہ تسی ٹھیک ہو کہ جو جا سکتے ہو؟ بزرگ زیادہ دے چھوڑی بہن تو وہیں سے اور اتنی کمال ہے کہ بالکل یہ گوشت پہ پلی تھی کوئی نہیں ہڈی دے سیر پہ بڑا فیٹ پاڑا تھا درد من کے کیسے قسم نہیں کوئی ٹھیکے شکے نہیں لوائے؟ کوئی ٹھیک. ٹھیک ہے مہربانی. جو بہن بھائی یا دوست یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس بالکل ہی آسان ہے. اگر آپ سرگودا سے آ رہے ہیں تو سرگودے کی تحصیل شاہ پور آئیں. وہاں سے 3 کلومیٹر لنک روڈ جو سیوال کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر آئیں تو اچھر گاؤں ہے. اس کے بالکل اچھر گاؤں کے ساتھ یہ سید مبارک علی شاہ ولی کا ڈیرہ ہے. اگر آپ آ رہے ہیں جھنگ سے یا آ رہے ہیں سرگودا سے تو چھوٹا سیوال آئیں. وہاں سے 10 کلومیٹر کی دوری پر جو لنک روڈ شاہ پور کی طرف آ رہا ہے اس لنک روڈ پر جو ہے نا آپ آئیں اور ساتھ ہی اچھر گاؤں میں یہ دربار واقع ہے. تو یہاں پہ ضرور آئیں وزٹ کریں. اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ کریں. رب